نے میری عرض پاک پر نظر ڈالی، اگر تو نے میری عرض پاک پر، ہمارا وعدہ ہے دشمن تجھے ہستی سے مٹا دیں گے، ہم تو مٹ جائیں گے ہے عرض وطن، لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ ابھی ڈاکٹر کریم صاحب کی تقریر کے دوران ہمارے چیف گیسٹ تشریف لے آئے کاشف محمود صاحب، تو ایک دفعہ تالیاں بجا کر ان کو ویلکم کر دیجیے۔ ایک بہت بڑا نام جسے میں ہی نہیں آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں، ایک ٹیچر، ایک رائٹر، ایک پوائٹ اور ایک صوفی بزرگ شخصیت حضرت واصف علی واصف، جو کہ 15 جنوری 1929 کو خوشاب میں پیدا ہوئی۔ ان کی خدمات تعلیمات پر جتنی روشنی ڈالی جائے تو وہ کم ہے، وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ 18 جنوری 1993 کو حضرت واصف علی واصف خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج ہمارے پاس ان کے لفظ جگر سر کاشف محمود صاحب موجود ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ آج انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ لمحات بخشے، اور آج وہ اپنی گفتگو 23 مارچ کے حوالے سے اور ہماری آج کی نسل کی قرآن و سنت کے بعد حضرت واصف علی واصف کی زندگی کے اہم اسباق کی مدد سے رہنمائی کریں گے۔ تو میں عائشہ سے کہوں گا کہ کائنڈلی سر کاشف محمود کو اسٹیج پہ دعوت دیں۔ A warm welcome to our guest, motivational speaker Sir Kashif Mahmood. I would request our respected motivational speaker Kashif Mahmood to come on the stage and conclude this event with his precious words. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، تمام اسٹوڈنٹس کو میرا بہت مؤدبانہ سلام۔ کرم کی ایک نظر ہو جان عالم یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہو جان عالم یا رسول اللہ، سلامی دے رہا ہے سبز پرچم یا رسول اللہ۔ غور کریں کہ اللہ کی اس وسیع کائنات میں جہاں پہ اتنے جمیل و جسیم قسم کے سیارے موجود ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے کہ جہاں پر لائٹ ایئرز میں بھی کئی سینچریز کا فاصلہ ہے، لائٹ ایئر، اور اس اتنی بڑی کائنات کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک زمین ارتھ بنائی۔ اب آپ سوچیں کہ اتنے بڑے بڑے سیارے کی جن کے سامنے سورج بھی جو ہے وہ بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے، ان سب بڑی کائنات میں ایک زمین، اور زمین کے اندر اتنے ممالک، اور اس میں سے ایک ہمارا ملک، اور اس ملک میں بسنے والے ہم لوگ، اور ہم لوگ اپنے جسموں میں قید ایک چھوٹے سے دماغ سے یہ ساری باتیں سوچ رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ جو اتنا وسیع ہے، اتنا قدیم ہے، جب ہم اس کے بارے میں کچھ بات سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہماری شاید عقل اس لیول تک نہیں جا سکتی، رک جاتی ہے کہ ایک حد سے جا کے آگے ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ایک ملک عطا ہوا ہے جس کا نام ہے پاکستان، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو ہم اس کی مہربانیوں میں سے اس مہربانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے۔ سب سے پہلے شکر ادا کریں اس رب کا کہ جس نے آپ کو دین عطا کیا، اسلام عطا کیا، پھر اس کے بعد اس نے اس ملک میں آپ کو پیدا فرمایا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، محافظ ہے اسلام کا۔ کتنی بڑی بات ہے۔
کہ اللہ کا پسندیدہ ترین محبوب ترین شخصیت جس نے اسلام کو مکمل کیا، انہوں نے آپ کو قبول کیا اور ایک خطہ عطا کیا، اور اس خطے کا نام رکھ دیا گیا پاکستان۔ سرکار ایسا فرماتے ہیں کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے نا، یہ آج سے کچھ 750 سال پہلے رکھی گئی۔ ہم تو کہتے ہیں نا 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا تھا، لیکن یہ بنا تو ایک دن تھا، لیکن اس کے بننے کے پیچھے تو بہت سارے محرکات اور بہت ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا 750 سال پہلے کیسے پاکستان کی بنیاد رکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس دن اس دھرتی پر حضرت بابا فرید گنج شکر نے اجودھن کا نام تبدیل کر کے پاک وطن رکھا تھا، پاکستان کی بنیاد اس دن ہی پڑ گئی تھی۔ پاک وطن، پاک زمین، پاک وطن کے وہی مفہوم ہے جو پاکستان کا مفہوم ہے، پاکستان کا بھی وہی مفہوم ہے جو مدینہ المنورہ کا مفہوم ہے، یعنی کہ یہ تمام چیزیں ایک سنگت کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ یہ کوئی ایسے اچانک سے ہوا ہوا کام نہیں ہے، یہ ایک خدا کی ایک رضا ہے، ایک اس کی پلاننگ ہے جو یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور ہم کہیں اس پلاننگ کا حصہ ہیں۔ یہ بات ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک عطا کیا، شکر الحمدللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 موسم عطا کیے، 4 موسم عطا کیے، دریا عطا کیے، سمندر عطا کیا، ریگستان عطا کیا۔ آپ دیکھ کئی ممالک ہیں جن کے پاس سمندر نہیں ہے، سی پورٹ نہیں ہے ان کے پاس۔ کئی ممالک ایسے ہیں جن کے بیچ میں ڈیزرٹ نہیں ہے، کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے اور اس طرح کے منرلز نہیں ہیں جس طرح کہ ہماری سرزمین کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو بہت طرح سے نوازا ہے، یعنی کہ اس دھرتی میں کہیں کوئی فلا نہیں ہے۔ اب کہیں پہ آ کے جب ہم کہیں کسی چیز کا گلہ کرتے ہیں تو ہم گلہ اس چیز کا کرتے ہیں کہ ہم صحیح بیہیو نہیں کر رہے، ہم پاکستانی سیاستدان، ہم پاکستانی ایز اے قوم، ہم پاکستان نیشن، ہم اس طرح سے بیہیو نہیں کر رہے جس طرح کی مہربانیاں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ ہم اس طرح سے نہیں چل رہے جس طرح سے ہمیں چلنا چاہیے تھا۔ یہ بڑے غور کا مقام ہے کہ کیا اس خطے کا مقصد جو ہے وہ اسلام کا صرف نام ہی دینا ہے یا اس نے کوئی کام بھی کرنا ہے؟ کیا یہاں کے بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو، اچھی بات ہے، علم حاصل کرو۔ سرکار وائس صاحب نے فرمایا ایک جگہ میں کہ اپنی اولاد کو جدید تعلیم دو تاکہ وہ گمراہ نہ ہو، رزق کما سکے۔ جدید تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکے، اور ان کو دین تو قدیم تاکہ وہ برباد نہ ہو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تعلیم جدید چاہیے ہے، لیٹسٹ، جو کچھ آج چل رہا ہے وہ اس کے ساتھ آپ کا ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں میرے خیال ہے 386 کمپیوٹر سے اپنی زندگی کا میں نے ابتدا کی۔ اب یہاں پہ پتہ نہیں 386 کو کچھ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ بہت پرانا کمپیوٹر ہوا تھا، اور 386 486 586 پھر اس کے بعد پینٹیم 1 2 3 اور اب ایلین وی اور ایم ایس آئی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اب یہ ہے ایک گروتھ، کمپیوٹر کی دنیا کی گروتھ ہے، ہم نے بھی اس کے ساتھ گروتھ کی۔ میں نے 92 میں پہلی دفعہ موبائل پاکستان میں دیکھا، وہ اتنا بڑا ایک بستہ سا ہوتا تھا، وہ اگر کسی کے سر پہ مار دیں تو سر پھٹ جاتا تھا، اتنا بڑا وہ موبائل سیٹ ہے۔ وہ آیا، اس کے ساتھ چلتے چلتے اب ہم واٹس ایپ اور اسنیپ چیٹ اور پتہ نہیں فیس بک اور کیا کیا ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ہم نے گروتھ کی ہے۔ اچھا، ہم تعلیم کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں پہ گروتھ کرتے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات سوچنے والی ہے کہ کیا ہم اس کی پریکٹیکل شیپ سے بھی آگاہ ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں ہوتے جا رہے ہیں؟ جو کام ہم نے پاکستان کے لیے کرنا ہے وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟
یہ صرف نالج لینا کافی نہیں ہے، اس کو پریکٹیکل شیپ میں بھی لے کے آنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک مزیدار سی بات سناتا ہوں۔ ایک بندہ تھا جی، اس کی شادی ہو گئی، ہو جاتی ہے نا سر، ایسا بھی ہوتا ہے، بہت ضروری ہے۔ اچھا سنو، ٹھیک ہے، ایسے ضروری ہے۔ اچھا اس کی شادی ہو گئی، شادی کے کچھ دن بعد جناب وہ اس کے دوست احباب آئے، انہوں نے آ کے کہا جی بہت مبارک ہو، آپ کی شادی ہو گئی ہے، تو بھابھی ہماری بڑی اچھی ہیں، ان کی ایجوکیشن کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی وہ اس کی ایجوکیشن ہے کہ وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی تعلیم پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ بھابھی کی تعلیم